اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ تو یقین رکھو اس پر کہ وہ جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہو۔ تم بس یقین رکھو، جانتے ہو تمہارے دل میں جو ایک اٹکی ہوئی ایک پکار ہے نا، اور لبوں پر یہ جو خاموشی ہے، یہی باتیں یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہیں، اور یہی تمہارے لیے ساتوں آسمان سے کن لے کر آئیں گی۔ تم بس یقین رکھو اللہ پر۔ میں نے کہا گناہ گار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا تنہا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں۔ اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کے دیکھ تو تیرے آس پاس ہوں میں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز، آپ کے قریبی لوگ آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ خود کی قدر کریں۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے دھوکے کے ساتھ تو جی سکتے ہیں مگر اس کے بنا نہیں۔ مگر میں تو یہ کہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ہمدردی میں اپنی ذات کو اگنور نہ کریں، کیونکہ آپ اس کے لیے ایک آپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ جب آپ ٹوٹ کر بکھرو گے تو خود کو تنہا پاؤ گے، جس کو جوڑتے جوڑتے آپ خود ٹوٹ جاتے ہو۔ اسے آپ کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے اصل کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ خود کی قدر کریں ورنہ لوگ آپ کو مٹی میں ملانے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ ہمیشہ سوچ کے فیصلے کیا کرو، زندگی بہت قیمتی ہے۔